آج پاکستان کے سیاستدان عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ فوج ملک پر بوجھ ہے، اور دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اگر عالم اسلام میں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ سکتی ہے تو وہ پاکستان سے آ سکتی ہے۔ رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا، ضیاء الحق کچھ لکھ رہا تھا، اس کے سیکرٹری کا سانس پھولا ہوا آ کر کہتا ہے سر رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ اس نے نظر نہیں اٹھائی، نہ لکھنا بند کیا، کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اپنے فوجیوں سے، اپنے کور سے کہتا ہے کہ پاکستان کی جنگ کابل میں لڑنا چاہتے ہو یا اسلام آباد میں؟ کہنے لگے جی کابل میں۔ تو کہا پھر لڑو، پر کسی پہ احسان نہ جتلانا۔ میں نے حمید گل صاحب سے پوچھا کتنی دیر بعد امریکہ وغیرہ کی مدد آنا شروع ہوئی تھی؟ کہنے لگے 3.25 سال بعد امریکہ کی مدد آنا شروع ہوئی تھی۔ 3.25 سال پاکستان اکیلا رشیا کے مقابلے میں کھڑا رہا اور اس کی یلغار کو روک کے رکھا۔ اور کہتا ہے میں نے شاہ عالم مارکیٹ کے سامنے بانسوں والا بازار ہے، وہاں سے بانس خرید کر بھیجتا تھا تاکہ مجاہدوں کے کلہاڑیوں کو دستے ڈالے جا سکیں جس کے ساتھ وہ روسیوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ لوگوں نے کہا روس امریکہ کی لڑائی تھی، پاکستان استعمال ہو گیا، روس ٹوٹا تو امریکہ جیتا، حالانکہ 10 ملکوں سے مجاہد آئے تھے وہاں لڑنے کے لیے اور وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں امریکہ جیتا۔ ہو سکتا ہے رب کو غصہ آ گیا ہو کہ میں نے مدد کی، میرے بندوں نے لڑائی لڑی، کریڈٹ تم امریکہ کو دے رہے ہو۔ تو پھر شاید رب نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ تم کہتے ہو امریکہ نے یہ کام کیا ہے تو پھر ایک راؤنڈ اور کھیل لیتے ہیں۔ پہلوان گر جائے نا تو کہتے ہیں نہیں وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، تو دوسرا کہتا پھر ایک راؤنڈ اور کھیل لیتے ہیں، آجا۔ اگلے راؤنڈ میں امریکہ سمیت 61 ملک، اور 61 ملک تو خود آ گئے، اور پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ہاتھ کھڑا کر کے آج بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں افغانوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ دینے والا کوئی نہیں، پاکستان دیتا تھا ساتھ اعلان کیے بغیر، باقی ساری دنیا مخالف۔ آسمان کی آنکھ نے شاید یہ سین نہ دیکھا ہو کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور ٹوٹے جوتی اور پھٹے پجامے والے ایک طرف ہوں۔ پھر آسمان نے ہی یہ بھی دیکھا کہ وہ بھاگتے تھے، بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے اور بیوقوف جہازوں سے لٹک رہے تھے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ محترم سامعین اور سامعات، سورہ الاعراف کی 167 نمبر آیت ہے، 167۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، لام تاکید کا اور نون بھی تاکید کا، ضرور ہم یہودیوں پر ایسے لوگ بھیجیں گے، اِلَى یوم القیامہ، قیامت تک بھیجتے رہیں گے، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو بہت شدید عذاب دے گا، ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت تیزی سے عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بے شک بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے اور الفاظ بالکل واضح ہیں کہ تیرے رب نے اعلان کیا ہے قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو بھیجنا ہے جو ان کو دردناک عذاب دیں،
شدید عذاب دیں۔ وعدہ رب کا سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اس کی کتاب بھی سچی ہے۔ اور اگر ہم واقعی دنیا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ واقعتاً ان پر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہا ہے جو ان کو شدید عذاب دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے ایک بخت نصر بادشاہ تھا، عراق کا، بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے ان کو بہت مارا اور دنیا میں ان کو بکھیر دیا، شدید عذاب دیا، ان کی حیثیت ختم کر دی، ان کا ہیکل توڑ دیا، ان کو غلام بنا کر کے بابل لے گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 1500 سال ہونے جا رہا ہے۔ 1900 کیا چل رہا ہے، 2024، تو 2000 بلکہ 2500 ہو گیا نا، 2.5 لیے لگا لو۔ اور بیچ میں ہٹلر آیا تھا 1933 سے 1945 تک وہ رہا۔ 1939 سے 45 تک جنگ عظیم دوم میں اس نے ان کو بہت مارا، لاکھوں کی تعداد میں مارا، ان کو بہت مارا، ان کے جہاز بھر کر لے جاتا، جا کر سمندر میں ڈبو دیتا۔ تو فاصلہ، وقفہ دیکھ لیں آپ۔ یہ 1945 کی بات ہے، اب ابھی 2045 ہوا ہے یا 2024 ہوا ہے ابھی، اور وہ 600 قبل مسیح تھا۔ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بہت مارا۔ بنو قریظہ کو ذبح کیا، باقاعدہ گڑھا کھودا گیا اور ایک ایک آدمی لایا جاتا تھا، اس کی جوانی، اس کے جن جن علامات سے جوانی ظاہر ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی اور اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ اور جو بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے ان کو نکال دیا، وہ واپس خیبر گئے تو وہاں سے بھی نکال دیا۔ اور بیچ میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی عیسائیوں سے لڑائیاں کیں، ان سے بھی کیں۔ تو یہ وقفے ہیں جن کے وقفوں کے بعد ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے اور ان کو دنیا میں بخیر دیا جاتا رہا ہے۔ اب دوبارہ یہ ایک حکومت کے طور پہ جمع ہوئے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کے سر دوبارہ پک گئے ہیں، کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور عالم اسلام ان کی اللہ کے بعد آخری امید پاکستان ہے۔ اللہ معلوم نہیں کن سے کام لے، لیکن دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام پاکستان کرے گا۔ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی انتقام کا وقت لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں اخلاص کی بجائے کریڈٹ کی جنگ چل رہی ہے۔ عالم اسلام میں بڑا کون ہے؟ وہ کہتا میں ہوں، وہ کہتا میں ہوں، وہ کہتا میں ہوں۔ 3 امیدوار ہیں۔ کتنے؟ ترکی جو پہلے دن سے یا شروع دنوں سے اسرائیل کو تسلیم کرتا اور ان کے سفارت خانے کھولتا ہے،
وہ بھی بیانات کی حد تک چاہتا ہے کہ میں بیان بازی کر کے امت اسلامیہ کا نمائندہ بن جاؤں۔ ایران بھی وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نمائندہ ہوں، میں سٹیک ہولڈر ہوں، یہ سارا کام میرا ہے۔ اس آڑ میں مذاہب کے حساب سے ایک ہوتے ہیں مسالک، ایک ہوتے ہیں مذاہب۔ یہودی مذہب، عیسائی مذہب، اس کو ترجیح دی جانی چاہیے، مگر وہ مسالک کو ترجیح دیتے ہیں، میں فلاں مسلک سے، تو فلاں مسلک سے، موقع بنے تو میں تیرے مسلک کو قتل کر دوں۔ پاکستان میں مسلک کی بنیاد پر لاکھوں مسلمانوں کا خون ہو چکا ہے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ کرتے تو اتنی شہادتوں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا۔ پچھلی حکومت میں ترکی اور ایران نے اپنی OIC بنانے کے لیے ملیشیا میں اجلاس کیا کہ ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت OIC ہے اور اس میں زیادہ دخل اندازی سعودیہ کی ہے، اس لیے ہم اس کے مقابلے میں وہاں پر جا کر بناتے ہیں، اور یہاں اس وقت عمران کی حکومت تھی، وہ وہاں جانا چاہتا تھا، اس کو بہرحال روکنے والوں نے روکا کہ تو نہ جا۔ اس کا جھکاؤ ترکی کی طرف تھا، ان کے ڈرامے یہاں لا کر دکھانا، ان کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھنا۔ تو یہ کریڈٹ کی جنگ آپس کی جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک دشمن کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اپنی پراکسیاں بھیج کر اپنے مسلک کے خلاف، اسلام کے خلاف نہیں، اپنے مسلک کے خلاف جو بھی ہو اس کو قتل کروانا۔ سوریہ میں خلفشار شروع ہوا تو اپنی باقاعدہ فوجیں بھیج کر وہاں کے سنیوں کو قتل کیا گیا، خوب قتل کیا گیا۔ عراق میں پریشانی آئی تو وہاں یہی کام ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پورے عالم اسلام پر یلغار ہو چکی ہے اور ہر طرف آپ کو سرد مہری نظر آتی ہے۔ مشرق وسطی، وہاں کے مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نقصان ہو رہے ہیں اس پہ خوشی کی جائے یا غمی کی جائے، کیونکہ انہوں نے اتنے ظلم کیے تھے ان پر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے زخموں پر آج خوشی منائی جائے یا آج پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ بے شمار لوگوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، جشن بھی منائے۔ امت اسلامیہ مسالک کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، نہ صرف افرادی طور پہ، نہ صرف جماعتی طور پہ، بلکہ ملکی طور پر بھی بٹی ہوئی، اور اسی کی بنیاد پر ہی ان کی سیاست چلتی ہے۔ امریکہ ہمیشہ سعودیہ پر اپنا تسلط یہ کہہ کے جماتا ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو تمہیں ایران کھا جائے گا، اگر میں نے تیری مدد نہ کی تو وہ تجھے کھا جائے گا۔ یمن میں دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک القاعدہ کی ہے اور ایک حوثی ہیں۔ ملک عبداللہ کے زمانے میں امریکہ کہتا تھا کہ یہ حوثی ان کی خیر ہے، ان کو بلکہ پیسے دو، ان کو جوان کرو، اور جو القاعدہ والے تمہیں کھا جائیں گے۔
نیا بادشاہ آیا تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نہیں، القاعدہ کو تو دیکھ لیں گے، یہ حوثی ہمیں کھا جائیں گے۔ یہ مصیبت ہے آج جو آپ کو پورے عالم اسلام میں سرد مہری نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے لمبی تاریخ ہے، بڑے گہرے زخم ہیں، خون ہے۔ وہ خون بھی بدقسمتی تھی مسلمانوں کی، اور آج اگر سرد مہری ہے تو وہ بھی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ حق تو یہ ہے کہ مسل کی بنیاد پر مسلمانوں کو نہ کاٹا جائے، فرقہ واریت پر کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی نہ بنائی جائے، فرقہ واریت کو میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ساری دنیا فرقہ واریت کی بنیاد پہ کٹ کٹ کے مر جائے، فرقے ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے رہنا ہے، جب انہوں نے رہنا ہے تو مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپس میں طے کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودیوں کے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ مدینہ پر رہتے ہوئے مدینے والے مل کر دفاع کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے، تو کیا مسلمان ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے؟ OIC بنانے کا فائدہ کیا اگر آپ یہ بات نہیں طے کر سکتے، اگر آپ اس پر پیرا نہیں دے سکتے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، دشمن سے لڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی آج کافر اس سے فائدہ اٹھا کر کے مسلمانوں پر اپلائی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم گولڈا میئر، اس نے عرب اسرائیل جنگ لڑی، مصر سے صحرائے سینا چھین لیا، کسی سے جولان کی چوٹیاں چھین لیں، چار مکھی نہیں 6 مکھی لڑائی لڑی، اردن کے ساتھ، مصر کے ساتھ، شام کے ساتھ، سب کے ساتھ لڑی، فلسطین کے ساتھ، اور ہر طرف سے کامیابی حاصل کی۔ ایک عرب اخبار کا غالباً الشرق الاوسط کا نمائندہ اس کا انٹرویو کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے یہ سارا کام کیسے کیا؟ عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں۔ کہنے لگی میں نے امریکہ کے غالباً وزیر دفاع کو بلایا گھر، میں نے اپنے کچن پر خود میں نے چائے تیار کی، 1 کپ اس کو دیا ہے، خود پینا شروع کیا۔ بڑی 1 to 1 ملاقات تھی، میں نے کہا ہمیں اسلحہ چاہیے۔ اس نے کہا بی بی تم نئے ملک ہو، نوزائیدہ بچہ ہو، اسلحہ بہت مہنگا ہوتا ہے، کھاؤ گے کہاں سے؟ کہتی ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ معاہدہ طے کر لیا۔ اگلے دن اپنی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے گولڈا میئر کہتی ہے او یہودیو یہ بتاؤ کہ کھا پی کر مرنا چاہتے ہو یا بھوکے رہ کے جینا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہودی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم ہر صورت جینا چاہتے ہیں، کھانا ملے یا نہ ملے۔ تو کہا پھر ایسا ہے کہ کھانا کم کھاؤ، امپورٹ کم کرو، میں نے اسلحے کا سودا کیا ہے۔ اور پھر کہتی ہے جو لوگ جنگ جیت جاتے ہیں ان کے ناشتے میں انڈا نہ بھی ہو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے ناشتے میں انڈا کیوں نہیں، اور جو انڈے کھا کھا کے ہار جائیں ان کے انڈے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک وقت کھانا کھا لو، تھوڑا کھا لو، مگر میں نے اسلحہ کا سودا کیا، ہمیں اسلحہ چاہیے۔ میں نے جدید ترین اسلحہ لیا
اس کے ساتھ میں نے سب کو مارا۔ صحافی پوچھتا ہے بی بی یہ تصور، یہ سوچ، یہ آئیڈیا یہ کہاں سے لیا تو نے؟ کہنے لگی اس سوال کا جواب میں ایک شرط پر دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہتی ہے میری زندگی میں یہ جواب چھپنا نہیں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط تیری قبول ہے۔ کہا میں نے یہ نظریہ مسلمانوں کے نبی محمد سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا آخری دن تھا، چند کلو جو بیویوں کے لیے یہودی کے پاس اپنی زرع گروی رکھ کر لیے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ آخری دن یہودی کے پاس زرع گروی رکھ کر جو لیے ہوئے تھے، مگر آپ کے گھر سے 9 تلواریں نکلیں۔ یہاں سے میں نے سوچا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، 9 تلواریں ہونی چاہیے۔ آج پاکستان کے سیاستدان عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ فوج ملک پر بوجھ ہے، اور دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اگر عالم اسلام میں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ سکتی ہے تو وہ پاکستان سے آ سکتی ہے۔ رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا۔ ضیاء الحق کچھ لکھ رہا تھا، اس کے سیکرٹری کا سانس پھولا ہوا آ کر کہتا ہے سر رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ اس نے نظر نہیں اٹھائی، نہ لکھنا بند کیا۔ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اپنے فوجیوں سے، اپنے کور سے کہتا ہے کہ پاکستان کی جنگ کابل میں لڑنا چاہتے ہو یا اسلام آباد میں؟ کہنے لگے جی کابل میں۔ تو کہا پھر لڑو، پر کسی پہ احسان نہ جتلانا۔ میں نے حمید گل صاحب سے پوچھا کتنی دیر بعد امریکہ وغیرہ کی مدد آنا شروع ہوئی تھی؟ کہنے لگے 3.25 سال بعد امریکہ کی مدد آنا شروع ہوئی تھی۔ 3.25 سال پاکستان اکیلا رشیا کے مقابلے میں کھڑا رہا اور اس کی یلغار کو روک کے رکھا۔ اور کہتا ہے میں نے شاہ عالم مارکیٹ کے سامنے بانسوں والا بازار ہے، وہاں سے بانس خرید کر بھیجتا تھا تاکہ مجاہدوں کے کلہاڑیوں کو دستے ڈالے جا سکیں جس کے ساتھ وہ روسیوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ لوگوں نے کہا روس امریکہ کی لڑائی تھی، پاکستان استعمال ہو گیا، روس ٹوٹا تو امریکہ جیتا۔ حالانکہ 10 ملکوں سے مجاہد آئے تھے وہاں لڑنے کے لیے اور وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں امریکہ جیتا۔ ہو سکتا ہے رب کو غصہ آ گیا ہو کہ میں نے مدد کی، میرے بندوں نے لڑائی لڑی، کریڈٹ تم امریکہ کو دے رہے ہو، تو پھر شاید رب نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ تم کہتے ہو امریکہ نے یہ کام کیا ہے تو پھر ایک راؤنڈ اور کھیل لیتے ہیں۔ ہاں پہلوان گر جائے نا تو کہتے ہیں نہیں وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، تو دوسرا کہتا پھر ایک راؤنڈ اور کھیل لیتے ہیں، آ جا۔ اگلے راؤنڈ میں امریکہ سمیت 61 ملک اور 61 ملک تو خود آ گئے، اور پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ہاتھ کھڑا کر کے آج بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں افغانوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ دینے والا کوئی نہیں، پاکستان دیتا تھا ساتھ اعلان کیے بغیر، باقی ساری دنیا مخالف۔ آسمان کی آنکھ نے شاید یہ سین نہ دیکھا ہو کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور ٹوٹے جوتی اور پھٹے پجامے والے ایک طرف ہوں، پھر آسمان نے ہی یہ بھی دیکھا کہ وہ بھاگتے تھے، بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے اور بیوقوف جہازوں سے لٹک رہے تھے۔
جہازوں سے لٹک رہے تھے، مجھے بھی لے جاؤ۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا قبرستان وہاں بنا، کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو گئے، عقلیں معوف ہو گئیں، ڈالر دفن ہو گئے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ سارا کام، بعض لوگ کہتے ہیں جی فوج کے جو فوجی ہیں نا وہ اچھے، قیادت اچھی نہیں۔ یہ دونوں کام چھوٹے فوجیوں نے کیا تھا، قیادت نے کیا تھا۔ ہاں 40 سال پاکستان حالت جنگ میں رہا ہے، اور جنگ کو ٹال کے رکھا، ادھر ادھر رکھا، ادھر ادھر رکھا۔ آپ کی تو ڈیلی پروگرام بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ 61 ملکوں کے حملے کی وجہ سے یا روس کے حملے کی وجہ سے ایک دن میں جاب پر نہیں گیا، ایک دن میں جاب پر نہیں گیا اس لیے کہ روس نے حملہ کر دیا، ایک دن میرا شیڈول خراب ہوا کہ 61 ملکوں نے حملہ کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا اللہ کی مدد کے بعد اور ساری جنگ کو ٹال کر کے رکھا، اس میں 10 ملکوں کے مجاہدوں کا خون بھی ہے اور ان کو منظم کرنے والوں کا خون بھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فوج میں جو کمزوری، کوتاہی، غلط کام، وہ غلط ہی ہے، میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن اوورآل فوج رب کی نعمت ہوتی ہے، یہ بوجھ نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا ملک ہے، بڑی فوج رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایران کے دفاعی بجٹ سے ان کا غالباً 10 ملین کا ہے، ان کا 24 ملین کا ہے بجٹ، اسرائیل کا 24 ملین کا ہے۔ وہ بھی روٹی کھاتے ہیں نا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جنگیں جب ہوتی ہیں، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو کہ کیا کردار پیش کیا ان مجاہدوں نے جو ملکوں سے آئے تھے، اور کیا کردار پیش کیا ان افغانوں نے، اور کیا کردار پیش کیا ہماری فوج نے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے جب رشیا ٹوٹا تو ہمارے جامعہ کا وفد گیا ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، وہاں جا کر مسلمانوں کو ملے، وہاں سے لڑکوں کو لے کر آئے مدینہ میں پڑھانے کے لیے۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا کا نام حدیث تھا، اس کا نام تھا حدیث۔ اس کے ہاتھ میں نے وہ کتاب دیکھی، کو کاف کا نام سنا ہے؟ یہ اصل میں کوہ کہف یعنی غاروں والے پہاڑ، وہاں غاروں والے پہاڑ ہیں۔ کہتے ہیں جیسے رشیا نے قبضہ کیا، علماء چند شاگردوں کو لے کر اور جو کچھ سونا، وہ جو کھانا دانا لے کر غاروں میں چلے گئے۔ غاروں میں جا کر نہ روشنی کا انتظام ہے، نہ پکا پکایا کھانا آتا ہے۔ جتنا علم استاد کو زبانی یاد تھا اس نے ہاتھ کے ساتھ کتاب پہ لکھ دیا، جتنی صرف یاد تھی، جتنی تفسیر یاد تھی، جتنی آیتیں یاد تھیں، جتنی حدیثیں یاد تھیں، اور وہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے اگر بعد میں کوئی بچہ چھپتا چھپاتا اور آ جاتا تو پھر وہ ساری کتاب ہاتھ سے دوبارہ لکھنی پڑتی، فوٹو اسٹیٹ کروانے جائیں گے تو چھاپا پڑ جائے گا۔ اور وہ بچہ عربی زبان بولتا تھا۔ کوالٹی یہ ہے کہ وہ عربی زبان بولتا تھا، اور حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، روشنی کے لیے انتظام نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہم نے وہاں پر قرآن تقسیم کیے، ایک بزرگ قرآن کو سینے سے لگا کر کبھی چومتا، کبھی سینے سے لگاتا،
روتا چلا جاتا تھا، بلک بلک کر سسک سسک کر رو رہا تھا۔ میں نے مترجم سے پوچھا بابے کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے پوچھ کر بتایا، کہتا ہے میں نے قرآن حکیم کی شکل 70 سال کے بعد دیکھی۔ وہ امام بخاری کا مسکن تھا، وہ امام مسلم کا علاقہ تھا، وہاں دین آپ لوگوں سے زیادہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں حدیث کے درس میں لوگ بیٹھتے تھے۔ آپ کے ہاں تو کوئی بھی بڑے سے بڑا درس دینے آ جائے کوئی بھی نہیں بیٹھتا، ان کے یہاں دین زیادہ تھا، مگر حالت یہ ہو گئی۔ میرا ایک دوست کراچی کا کہتا ہے میں جیکٹ بیچنے جاتا تھا روس، ان علاقوں میں، ریاستوں میں، تو جہاز میں جہاں یہ چیک کیا جاتا، چھری تو نہیں اس کے پاس ماچس تو نہیں، وہاں بطور خاص یہ چیک کیا جاتا تھا کہ اس کی جیب میں قرآن تو نہیں ہے۔ داڑھیوں والے گلے کاٹ دیے گئے، مسجدوں کو شراب خانے بنا دیا گیا، مدرسے اور لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی۔ 70 سال تک قرآن حکیم کی شکل نہیں دیکھنے دی گئی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان پاک باز خونوں نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ پوری دنیا باری باری آ کر کے یہاں سے بھگت گئی ہے، اور اہلیان پاکستان کی ایک دن کا ڈیلی پروگرام بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یہ احسان کیا انہوں نے ہمارے اوپر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آپس کے انتشار اور اختلاف اور افتراق، فرقہ واریت، مل کر اس پہ کوئی نہ کوئی معاہدہ طے ہو جانا چاہیے، آپس کی سازشیں ختم ہو جانی چاہیے۔ جنگ ہماری دیوار تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل داغ دیے ہیں، اگرچہ کوئی بڑی کیجوالٹی کو بندے مرنے کی اطلاع نہ ادھر سے دعویٰ ہے نہ ادھر سے دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی مارنا ہے، ادھر سے حوثی اور یہ حوثیوں پر، تو بیچ میں سعودیہ، اور سعودیہ کا معنی پاکستان۔ اگر اللہ نہ کرے حرمین پہ کوئی آفت آتی ہے تو آپ پیچھے بیٹھو گے۔ اصل ٹریپ پاکستان اور سعودیہ کے لیے ہے، اصل میں ان کو گھیرنا مقصود ہے۔ انہوں نے ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں ان کے ڈالروں سے، وہ زخم چاٹ رہے ہیں، وہ طریقے کے ساتھ ان کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ غیرت، آزادی، حیا، اس کی قسطیں دے دے کر جنگ کو ٹال رہے ہیں۔ IMF کی قسط آتی ہے، جتنے پیسے آتے ہیں اتنی حیا جاتی ہے، اتنی غیرت جاتی ہے، اتنی آزادی محدود ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہیں۔ آپ کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اس لیے کہ IMF نہیں مان رہی۔ یہ نیا ٹیکس اس لیے آ رہا ہے کہ IMF کا تقاضا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کے امیر صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے IMF کے نمائندے سے کہا کہ ہمیں قسط جاری کرو۔ خیبر PK کے وہ وزیر تھے مالیات کے، اس نے کہا تم نے پشاور کی گلیوں سے لڑکی کی تصویر والے اشتہار کیوں پھاڑے ہیں؟ یہ سراج الحق نے خود بتایا، ان کا کلپ بڑا معروف ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری قسط کے ساتھ ہمارے بازاروں میں لڑکی کا کیا تصور ہے، کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا یہی تو تعلق ہے، وہ ادھر لٹکیں گے تو ادھر سے پیسے جاری ہوں گے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی
اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ آئے گا اور وہ سود پر آئے گا. جب سود پر آئے گا تو رب تمہارے ساتھ جنگ کرے گا. جب رب بھی جنگ کرے گا اور آخر ہم بھی جنگ کریں گے تو پھر تمہارا مددگار کوئی نہیں ہوگا. یہ بے حیائی، یہ سود، یہ بے غیرتی، یہ آپ کی آزادیوں کو محدود کرتی جا رہی ہے. اور یہ دشمن کا وار ویپن ہے، یہ ان کا ہراول دستہ ہے. آپ حالت جنگ میں، آپ کو احساس نہیں ہے. اس حالت میں ہماری تیاری کیسے ہوگی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ حکمران جانے دیں تو میں وہاں چلا جاؤں. نہیں، خطرہ ہے کہ وہی ادھر آ جائیں گے. تم بس تیاری کرو اپنی، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہاری کیا تیاری ہے؟ کیا کر سکتے ہو؟ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. رب ذوالجلال والاکرام ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر اس نے لکھا ہے تو پھر ڈٹ جانے کی توفیق دے، پھر مرد بن جانے کی، شیر بننے کی توفیق دے. پھر ہم گولی سینے میں کھائیں، کمر میں نہ کھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، عالم اسلام کی خیر کرے. رب ذوالجلال والاکرام ظالموں کو نیست و نابود کرے. رب ذوالجلال والاکرام اتحاد اور اتفاق، محبت یہ عطا کرے مسلمانوں کو آپس میں، اور ساری کی ساری نفرتیں کافروں کے لیے ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.